حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اکثر و بیشتر اپنے مریدین کے سامنے، اپنے شاگردوں کے سامنے ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، اور وہ جملہ فرمانے کے بعد آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ اور وہ جملہ کیا تھا؟ ذرا توجہ کیجئے گا کہ وہ جملہ کیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے کہ ہم سے تو دھوبی کا بیٹا خوش نصیب نکلا، ہم سے زیادہ خوش نصیب دھوبی کا بیٹا نکلا، ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا۔ اکثر و بیشتر آپ یہ فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک دن شاگردوں نے اور مریدوں نے آپ سے سوال کر ہی دیا، پوچھ لیا کہ حضرت آپ ہمیشہ یہ فرماتے رہتے ہیں، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ دھوبی والا قصہ کیا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے کہ آپ فرماتے کہ ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی خوش نصیب نکلا اور ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا؟ کیا ذرا وضاحت فرمائیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو وضاحت فرمائی وہ توجہ سے سنیں، اور پھر جو اس کا نتیجہ نکالا وہ بڑا غور طلب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک دھوبی تھا، اور ان کے پاس محل سے، بادشاہ کے گھر سے، محل سے کپڑے آتے تھے دھلوانے کے لیے۔ تو وہ بادشاہ اور اس کی بیگم ملکہ اس کے کپڑے تو دھوبی کے پاس آتے ہیں، دھوبی اور دھوبی کی بیگم جو ہے وہ کپڑے دھویا کرتے تھے اور محل میں پہنچایا کرتے تھے۔ وقت گزرتا رہا تو دھوبی کا ایک بیٹا تھا جو بچہ تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ جوان ہو گیا اور ماں باپ کا ہاتھ بٹانے لگا۔ ادھر بادشاہ کی محل کے اندر بھی ایک بیٹی تھی، وہ بھی جوان ہوگی، اس کے بھی کپڑے جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے۔ تو اب جب دھوبی کا بیٹا نوجوان ہوا اور ماں باپ کا ہاتھ بٹانے لگا تو وہ بھی کپڑے دھونے لگا۔ تو جب دھوبی کے بیٹے نے کپڑے دھونا شروع کی تو محل سے جو کپڑے آتے اس کے اندر جو شہزادی کا جوڑا ہوتا تو اس کو وہ دیکھتا، اس کو دھوتا، استری کرتا، اس کو تہ لگاتا۔ اب ان کپڑوں کو دیکھتے ہی دیکھتے اس کو شہزادی کے ساتھ محبت ہو گئی، شہزادی کے ساتھ۔ اب شہزادی کو دیکھا نہیں ہے، اس کے تصور میں نہیں ہے، کبھی ملاقات نہیں ہے، کبھی بات چیت نہیں ہوئی، کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا، صرف کپڑوں کو دیکھا، اور کپڑوں کو دیکھ کر اس کے ساتھ ایسی محبت ہو گئی، ایسی محبت ہو گئی کہ اس کے انداز ہی تبدیل ہو گئے، اس کے انداز تبدیل ہو گئے۔ اور وہ خصوص کی طور پر شہزادی کے کپڑوں کو دل سے دھوتا، صفائی ستھرائی کے ساتھ، اور ان کو استری کرتا، اور پھر ان کو ایک مخصوص انداز کے ساتھ تہہ کرتا اور محل میں پہنچوا دیا کرتا تھا۔ جب اس لڑکے کی ماں نے اپنے بیٹے کے اس شب و روز کو نوٹ کیا اور اس کام کو نوٹ کیا تو وہ سمجھ گئی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اپنا دل اس شہزادی کو دے بیٹھا ہے جس کو دیکھا بھی نہیں۔ اور اس کے بعد دھوبی سے یہ بات کی کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ پورے خاندان کو جو ہے مروائے گا، پورے خاندان کو مروائے گا۔ تو جب اس نے یہ سنا تو اپنے بیٹے کو منع کر دیا کہ آج کے بعد تو نے جو ہے وہ شہزادی کا کام نہیں کرنا، شہزادی کے کپڑے تو نہیں دھونے، اس پر پابندی عائد کر دی۔ اور یہ دھوبی کا لڑکا یہ تو محبت میں دیوانہ ہو چکا تھا، اپنا دل دے بیٹھا تھا، نادیدہ محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اب جب وہ دھوبی کا لڑکا اس شہزادی کا کام کر رہا تھا، وہ جو دل کے اندر اس کی محبت تھی، اس کا جو بخار تھا محبت کا، اس کے کام کے ساتھ نکل رہا تھا۔ لیکن جب والد نے کام پر پابندی لگا دی، اب وہ اس کا حال جو ہے وہ حال سے بھی حال ہونا شروع ہو گیا۔ اب وہ بیمار ہو گیا، چارپائی پر آ گیا، اور کچھ دن گزرے کہ اس کا دل پھٹا اور وہ مر گیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ مر گیا، ادھر کپڑوں کا انداز تبدیل ہونے لگا۔ محل میں جب کپڑے پہنچتے تو شہزادی دیکھتی کہ اس کے کپڑوں کا رنگ اور تہ بندی کا جو سلسلہ ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ تو اس نے دھوبن کو بلوایا محل کے اندر، دھوبن حاضر خدمت ہوئی اور اسے پوچھا کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں دھوتی ہوں۔ پھر پوچھا کہ پہلے کون دھوتا تھا؟ کہا کہ پہلے بھی میں دھوتی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، سچ بتاؤ میرے کپڑے پہلے کون دھوتا تھا، اب کون دھوتا ہے؟ تو اس نے بار بار کہا کہ میں پہلے دھوتی تھی، اب بھی میں دھوتی ہوں۔ تو اس نے کپڑا دیا، شہزادی نے کہا کہ یہ کپڑا ہے، اس کو تہ لگا کر دو۔ اب چونکہ اس کو وہ طریقہ نہیں آتا تھا جس کا لڑکا تہ بند کرتا تھا ایک مخصوص انداز کے ساتھ، جب اس نے تہ کپڑا کیا اس نے کہا کہ نہیں، سچ سچ بتاؤ بات کیا ہے کہ میرے کپڑے پہلے کون دھوتا تھا، اب کون دھوتا ہے، پہلے کون تہ لگاتا تھا، اب کون لگاتا ہے؟ تو جب اس نے دیکھا کہ اب شہزادی جو ہے وہ غصے کی حالت میں آ گئی، اس کو ڈانٹ بھی پڑ گئی ہے، اور ادھر ماں تھی نوجوان بیٹا مر گیا، اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور روتے ہوئے اس نے سارا ماجرا شہزادی کو سنا دیا۔
تو جب شہزادی نے سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے جو ہے وہ اپنی سواری جو ہے وہ تیار کروائی اور پھولوں کے ٹوکرے لیے اور جا کر اس نوجوان کی قبر پر پھینک۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سلسلہ اسی طرح پہ جاری رہا کہ وہ شہزادی ہر سال اس کی برسی پر جو ہے وہ خصوصی طور پر اہتمام و انتظام کے ساتھ اس کی قبر پر جایا کرتی تھی اور پھول نچھاور کیا کرتی تھی۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ماجرا سنایا، یہ واقعہ سنایا دھوبی کا، اور پھر جو آپ نے جو رزلٹ نکالا، جو نتیجہ نکالا اس واقعے کے ذریعے سے، جو آپ نے تبلیغ فرمائی، آپ نے فرمایا کہ وہ نوجوان جس نے شہزادی کو دیکھا نہیں تھا اور اپنا دل دے بیٹھا، اس سے محبت ہو گئی اس کے ساتھ، اور ایسی محبت کہ اس کا دل پھٹ گیا، تو پھر انسان ہو کر، حضرت انسان ہو کر بن دیکھے رب تعالیٰ سے محبت کیوں نہیں کر سکتا؟ جب ایک دھوبی کا لڑکا ایک شہزادی کو بغیر دیکھے محبت کر سکتا ہے، تو بن دیکھے بندہ اپنے رب سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ اور ادھر ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جو رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس سے جی چھڑانا بڑی بات ہوتی ہے، لیکن ادھر لڑکا جو ہے اس کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو چکا ہے کہ اس کے کپڑوں کو بار بار دھوتا ہے، صاف ستھرا دھوتا ہے، اس کو استری کرتا ہے اور اس کو مخصوص انداز کے ساتھ تہ لگاتا ہے، اتنی محبت ہو چکی ہے اس کے ساتھ۔ اور بندہ جسے رب تعالیٰ نے دنیا پر بھیجا، تمام نعمتوں سے مالا مال فرمایا، اور پھر رب تعالیٰ نے اس کو مقام مرتبہ یہ عطا فرمایا کہ تمام مخلوقات کے اندر اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اور رب تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ میرا تمہیں بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ رب تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور پھر بندہ جو ہے وہ نماز ایسی پڑھے کہ جی چرانے والی، تو پتہ نہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، ہماری نمازیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یا ہم پر منہ پر مار دی جائیں گی، لیکن ہم سے یہ نہ ہو سکا۔ اور ادھر دھوبی کا بیٹا جو ہے وہ خوش نصیب نکلا کہ اس کی محبت جو ہے وہ قبول ہو گئی، اس کی محبت قبول ہو گئی، کہ جب اس نے سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر اس کی قبر پر گئی، پھول نچھاور کیے، اور ہر سال برسی پر جاتی رہی، تو گویا کہ اس نے اس کی محبت کو قبول کر لیا۔ اور ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ ہم رب تعالیٰ کی عبادت خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دیوانگی کے ساتھ، اس انداز اور مخصوص انداز کے ساتھ کریں کہ دیکھ کر عبادت کریں، اور پھر رب، اور دیکھیے یہ عبادت کا جو جذبہ ہوتا ہے اس کا تعلق بھی محبت کے ساتھ ہے، محبت کے ساتھ ہے۔ رب تعالیٰ نے یہ احکامات نازل فرمائے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام احکامات نازل فرمائے ہیں، تو ساتھ محبت کا بھی تقاضا ہے۔ جب تک محبت نہیں ہوگی وہ خشوع و خضوع حاصل نہیں ہو سکے گا۔ تو رب تعالیٰ کی عبادت محبت کے اندر کرنی ہے۔ تو جب بندے کے اندر محبت کا جذبہ ہوتا ہے تو پھر وہ راتوں کو اٹھ کر رب کو سجدے بھی کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کر وہ قیام اللیل کرتا ہے، وہ راتوں کو اٹھ کر وہ سردی گرمی نہیں دیکھتا، کیونکہ محبت میں ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتا، کہ یہی محبت تو ہے جو راتوں کو بندے کو کھڑا کرتی ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کرتی ہے۔ یہ جذبہ محبت ہی اس پر ہوتا ہے جس کی بنا پر بندہ جو ہے وہ راتوں کو اٹھ کر گرم بستر سجدے کو چھوڑ کر وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور سجدہ ریز ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے اکثر و بیشتر کہ ہم سے تو خوش نصیب دھوبی کا بیٹا نکلا، ہم سے تو اتنا نہ ہو سکتا۔